ایک بار میری ایک سسٹر ہے، سسٹر کا مطلب دور کے رشتے سے، وہ کسی، کھل کے بول دوں، کسی سنی کے گھر چلی گئی، شادی ہو گئی اس کی، ہو گئی، لڑکا اچھا تھا تو آج کل ہو جاتی، ہو گئی، تو اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ پورا علاقہ ہمارا، جس علاقے کی وہ تھی رہنے والی، وہ پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا۔ تو چلتے وقت میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، کوئی لفڑا فڑا مت کر دینا۔ ماں نے کہا جا رہا، مجھے کیا تعزیت میں جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ واپس چلے آئیں گے۔ گاڑی سے گیا تو جیسے اس کے گھر پہنچا تو وہاں اونچا وہ تھا، پگڑ پوش، اور پگڑی کیسی تھی اب رنگ کچھ نہیں بتاؤں گا، پورا نقشہ کھینچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا میری عادت ہے سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، آج کل اتنا آ چکا ہے ٹی وی ویڈیو میں میرا پرچار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زی ہندوستان کا، جو لوگ نہیں جانتے تھے اس نے ان میں بھی ہمیں پاپولر کر دیا۔ تو میں اکثر ڈریس چینج کر لیتا ہوں سفر میں، اور ٹوپی ووپی نہیں لگاتا ہوں۔ تو ادھر میں جا کے چلا گیا، اب یقین ماننا اتنا ڈرایا جا رہا تھا اس گھر میں لوگوں کو، سب کچھ کھا گیا، مچھلی وچھلی جو کچھ بنی تھی سب کچھ کھا گیا۔ میں 8-10 دن کے بعد گیا تھا انتقال کے، اب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، سب کچھ لیتا جا رہا تھا۔ لاسٹ میں اس نے ایک بات کہی، میری دور کے رشتے سے جو سسٹر تھی اس سے کہنے لگا اچھا مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دیے تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ اور میرا پارا تو پہلے سے گرم ہو رہا تھا، بہت دیر برداشت کر لیا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ جملہ جب سن لیا کہ مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، تو اس وقت تک ہم کچھ نہیں بولے۔ اب میری سسٹر جو بگڑ گئی کہنے لگی کپڑے پہ کیوں دے دو، ساری چیزیں تو تمہیں دے دی۔ تب اس نے کہا کہ اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گی تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت، ان میں حضرت ہی کہا جاتا ہے، شیخ ہے تو ہم لوگوں میں چلتا ہے، میں نے کہا حضرت قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا تو کیا آپ کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کیا؟ میں نے کہا حدیث میں آیا بخاری کی کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو وہ ننگے پیر ہوں گے، عراتا ننگے جسم ہوں گے، غرلن اور سب کے سب بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو قیامت کے دن آپ کا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ان سے کیا پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ لینا میں کون ہوں، مجھ سے پوچھنا میرا نام کیا ہے۔ میں نے کہا لوگ مجھے جرجیس کہتے ہیں، ویسے لوگوں کی زبان پر مولانا جرجیس، میں اپنے آپ کو جرجیس انصاری کہتا ہوں۔ آپ ہی ہو؟ ہاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھایا اپنا بوریا بستر، بھاگ گیا وہاں سے، کہتا ہے اس گھر میں ہمیں کیوں بلا لیا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے، ایسی بولا، بھاگا ہوا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کہا مولانا صاحب حلالہ ولالہ کرانے کے لیے کہیں پوچھ لیجئے گا کہاں جائیں، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا۔ عجیب سسٹم ہے، مرنے والے کے کپڑے دے دو، اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اب مرنے والے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے جاتے ہیں۔ زندہ تھا تو زندگی بھر ڈراتے رہے، کھاتے رہے، مرنے کے بعد تیجے کے نام پہ کھایا، پھر 10ویں کے نام پہ کھایا، پھر 20ویں کے نام پہ کھایا، پھر 40ویں کے نام پہ کھایا۔ اب ایک چیز اور چلنے لگی، ابھی زمانہ 10 سال 12 سال سے، برسی، مرنے والے کی ہر سال برسی کرو، برسی کے نام پہ کھلاؤ، سالانہ کھلاؤ، مرنے والے کے کپڑے، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی ڈر کو ختم کر دیا کہ آگاہ جو مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے
وہ بھی کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار کسی کے ساتھ لاچار سے مانگ رہا ہے، میں صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں بھکاری سے مانگ رہا ہے۔ جو اتنے کمزور ہوں ان کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیا جاتا۔ اللہ کی قسم اگر ان کے مردے باباؤں میں اتنی سی بھی طاقت ہوتی تو یہ ابھی تک مولانا جرجیز کو مروا دیے ہوتے۔ ایک بھی اہل حدیث اس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا، سب کو مروا دو، بابا یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، ان کو مروا دو۔ یہ بددعا کر کے اپنے باباؤں سے ہم سب کو مروا دیے ہوتے اگر اتنی سی بھی طاقت ہوتی۔ اتنی سی بھی طاقت نہیں۔ شروعات ہی میری تھوڑی سی مڑ گئی ہے، ہم نے رخ ہی کہیں دوسرا لے لیا، میرے ذہن میں آ گیا، بابا یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن شروعات ہی یہیں سے ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس نے آج تک ہم سے کسی چیز پر پیسہ ڈیمانڈ ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا کہ سجدے میں اپنے پیشانی رکھ کر میرا بندہ اور مجھے اپنا مالک مان لے، بس وہ مالک ہے، مالک الملک ہے اور مالک کل ہے، مختار کل ہے، اور اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب دیا، اسلام، اور نبی، چاند و سورج و ستارے، ہوا اور بارش، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ زمین سے غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا، محمد الرسول اللہ ہمیں ہمارے درمیان بھیجے تو اللہ نے احسان جتایا۔ پڑھیے قرآن، اللہ احسان جتا رہا ہے۔ سورج بنایا تو احسان نہیں، چاند دیا تو احسان نہیں، بارش برسائی تو احسان نہیں، ہوا چلائی تو احسان نہیں، ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین سے اناج و غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں، لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ ہمیں اور آپ کو دیے تو احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یا اللہ کا مومنوں تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کا مسلمانوں تمہارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیے ہیں، تمہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے نوازا ہے، یہ احسان جتایا۔ سوچو وہ نبی کی شخصیت کیا ہے، وہ نبی کی ذات گرامی کیا ہے جس کی آمد ہمارے اور پوری انسانیت کے لیے احسان عظیم ہو، اور بالخصوص مومنوں کا نام لیا ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے نبی اکرم کی آمد۔ اور اس نبی کی کیا قدر ہے، نبی کی کیا قدر ہے، نبی کی قدر ہمارے بہت سے بھائی کتنی کرتے ہیں؟ ویسے تو ماشاءاللہ نام سے محبت ہے، پوچھو مت محبت کا، وہ تو کہتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کو محبت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت کیا ہے ان کی نظر میں وہ دیکھ لو۔ کہتے ہیں محمد کے خدا کے پڑڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی خزانے ہیں وہ سب محمد رسول اللہ کے پاس ہے، خدا کے پاس وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ باقاعدہ قوالیوں میں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے مولوی خاموش رہتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ نبی کی آمد، واہ بہت بڑا احسان کر دیا آپ نے۔ آج میرا گلا، آج ڈبل تقریر ہو گئی، ایک تقریر ابھی کر کے آ رہے ہیں، ایک یہ ہو رہی ہے۔ میں کہنے والا تھا گرم پانی لے آؤ، لیکن آ گیا، چلو اب سنیے۔ ہاں یہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن کرسی میں ہاتھ نہ لگ جائے کہیں، میں تھوڑا پڑھاتا جاتا ہوں۔ تو سنیے، ابھی شروعات ہے نا، ابھی تو آ رہا ہے، رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں، آپ ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ تو نبی کی آمد، اور نبی کی آمد احسان عظیم ہے، اور اسی لیے دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر آج بھی، اب آئیے ذرا ویدوں کے منتر پر، تھوڑا سا وہ بھی ضروری ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنے دھرم ہیں موجود، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے
کہ اس دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو. ہے میں سمجھتا تھا سکھوں میں اور جینیوں میں نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی ہے. سکھوں کی کتاب میں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، گرو گرنتھ میں لکھا ہے. اب پتا چلا کہ سکھ لوگ ہم مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. NRC اور CAA میں بھی جب شاہین باغ میں چل رہا تھا سب معاملہ، تو ایک سکھ بیچارہ اس نے اپنا فلیٹ بیچ دیا اور کھانا کھلا رہا تھا، لنگر لگا رہا تھا. ایسے لوگ آج بھی کسان آندولن میں سب سے زیادہ سکھوں کا ہی رول ہے. دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، نانک دے قدرت گئے سبھی بھول. گرو گرنتھ میں آج بھی لکھا ہے نانک جی نے جو کچھ بھی نور محمد دہٹا نبی محمد، نور محمد دہٹا نبی رسول، جب محمد کی روشنی کو یعنی جو قرآن لے کر آئے ہیں اس روشنی کو جب گرو نانک نے دیکھا اور اس کی تعلیمات کو جب پرکھا تو نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. تو نانک نے محمد کے چمتکار کو، محمد رسول اللہ کے معجزوں کو دیکھا تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب بھول گئے. یعنی کہنے لگے کہ اب میرے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، اس چمتکار کے ہوتے ہوئے، معجزے والے نبی کے ہوتے ہوئے، اس نور محمد قرآن کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کو سویکار کر لو. یہ گرو گرنتھ میں آج بھی لکھا ہے. قرآن کریم نے کتنی زبردست بات کہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا، ایک ہادی بھیجا، ایک ڈرانے والا بھیجا. ہر امت میں آیا ہے، ہر قوم کے اندر آیا ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں نہیں آیا. ہندو بھی ایک قوم ہے، ہندوؤں میں بھی آیا ہے، کوئی نہ کوئی آیا ہے ڈرانے والا. اور جو آیا تھا اس نے بتایا ہے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں. ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. دو چیزیں ہیں، ایک تو ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا، اور دوسری چیز اس رسول کی دعوت کیا تھی، نمنترن کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. دو چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز ہر سموہ، ہر قوم میں ایک رسول آیا ہے. دوسری چیز اس رسول کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. بس یہ دو چیزیں ہیں. رسول ہر قوم میں آیا اور دعوت کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کی دعوت یہی رہی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، آپ اعلان کر دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم میں اور تم میں اس کا کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ منتر کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ تمہارا بھی کلمہ ہے، ہمارا بھی کلمہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، نبی دنیا میں جتنے بھی آئے رسول، کلمہ کبھی کسی کا الگ نہیں ہوا. کلمے کا پہلا جز ایک ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ نوح کا بھی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. یہ ابراہیم کا بھی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. یہ موسیٰ کا بھی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. یہ عیسیٰ کا بھی کلمہ تھا. نبیوں کے نام بدلتے رہے، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. نبی جو آتا گیا اس کے نام میں چینجنگ ہوتی گئی، لیکن پہلا منتر کہیں نہیں بدلا گیا. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے.
یہی کہا جا رہا آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ان اعبدوا اللہ، وہ یہ کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور کیا ہے برابر؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اور ایک اور چیز ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائے گا، ہمارے اور تمہارے سب کا رب ایک ہی ہے، ہم لوگ ہر کسی کو اپنا معبود اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ یہ قرآن کریم نے کلیئر کر دیا کہ سب کا کلمہ ایک تھا، اور ہر نبی یہی دعوت لے کے آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ہر دھرم کے اندر نبی کا ذکر موجود ہے، اور آخری نبی کا ذکر تو باقاعدہ موجود ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہندو قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے، اور جو آیا ہے اسی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں۔ پیشین گوئیوں میں پہلی پیشین گوئی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دیکھیے کتنی بہترین پیشین گوئی کی گئی ہے، اور آج بھی یہ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ کلکی پراڑ ادھیائے 2 منتر نمبر 61، تچھدوا پنڈری کاچھو برہمڑ ودم بریتی بھاوانے شمبھلو وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھاویم دادشو میں شکل پکچھ سے مات ویماسی مادھیم۔ پہلے 2 منتر پہ چلو پھر اور آگے دیکھتے ہیں۔ پنڈری کاچ نے بتایا، پنڈری کاچھو تچھدوا پنڈری کاچھو برہم بریتی، انتم رشی کلکی اوتار آخری نبی برہمڑ خاندان میں آئے گا، اچھ ونش میں آئے گا، برہمن خاندان میں آئے گا۔ ایک جگہ یہاں جلسہ کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ مولوی کو بھگاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا آخری نبی کو برہمن خاندان میں آئے گا، یہ کیسا مولوی برہمن بتا رہا۔ وہ تو ایک ہو گیا، لیکن وہاں اس علاقے میں کچھ ہندو بھائی تھے، انہوں نے میری بڑی رکشا کی، انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب بولو آپ بہت اچھا بول رہے ہو، ہندو کی سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اتر پردیش میں الہ آباد کا کیا حال ہے، ایک اسکول کی پروفیسر نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دی ہے، 5:30 بجے کے قریب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، میری نیند کھل جاتی ہے، پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے جس کے کارن میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، کرے گی، جو حکم ہوگا وہ سب کے لیے لاگو ہوگا، نہیں ہوگا تو کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، پرشاسن اپنا کام کر رہا ہے، مجھے صرف بتانا اتنا، اذان کی آواز سن کر غیر مسلموں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ان کی نیند چونک رہی ہے، وہ بے چین ہو رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے اذان دی جا رہی ہے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اور وہ گھوڑا بیچ بیچ کے سو رہے ہیں۔ غیر مسلم کی ہندو عورت کی آنکھ کھل رہی ہے، وہ اذان کی آواز سے بے چین ہو رہی ہے، پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ اپلیکیشن دے رہی ہے، اذان کی آواز سے غیر مسلم اٹھ رہے ہیں، لیکن جن کے لیے اذان دی جا رہی ہے اور جن کے لیے کہا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، آج وہی گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رات میں مچھلیاں بیچ کے آیا تھا۔ اس کے کان پہ جو تک نہیں رنگ رہا ہے۔ یہی حال ہوگا جب تم نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہوگے تو غیر مسلموں کے ذریعے اللہ تمہاری مسجدوں سے اذانیں بند کروائے گا۔ جھگڑا ہی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کا، جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان خود وقت کے پابند ہو جائیں تو ان کے موبائل میں بھی ٹائم آتا ہے، ان کی گھڑیوں میں بھی ٹائم ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مائک سے اذان دینے کی، بغیر مائک کے اذان۔ اگر مسلمان مسجدوں میں آنا شروع کر دیں تو ضرورت ہی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی، غیر مسلموں کو پھر مسجدوں سے پابندی ہوگی۔ اتنے لوگ
جو صبح اٹھ سکتے ہیں اور اپنے رب کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے سکتے ہیں، ایسی قوم سے لڑنا بیکار ہے، بیکار۔ لیکن ہمارے پاس احساس نہیں۔ تچھدوا پنڈریکا چو برہمن ودمبری، انتم رشی کل کی اوتار برہمن خاندان میں آئے گا۔ بھاوانے وشنو یش سگرہ، وشنو یش کے گھر میں، وشنو یش کے گھر میں اس کی پیدائش ہوگی، اس کا جنم ہوگا۔ سمتی پرادربھاویم، اور سمتی کے پیٹ سے وہ جنم لے گا، سمتی کے پیٹ سے جنم لے گا۔ اس کے جنم لینے کے بعد برکتوں کے دروازے، برکتوں کے دوار کھل جائیں گے۔ اس کے جنم لینے کے پشچات برکتی برکت ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کل کی پران ادھیائے 2 منتر نمبر 61 میں۔ برہمن خاندان میں آنے کا مطلب، ہندو دھرم میں سب سے اونچی قوم برہمن خاندان، برہمن قوم مانی جاتی ہے، اور اچ ونش، سب سے اونچا ونش بھی وہی مانا جاتا ہے۔ تو اچ ونش کا مطلب اونچے خاندان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، عرب کے سب سے اونچے خاندان، خاندان بنو ہاشم، سب سے اچھی قوم قوم قریش، سب سے پاورفل قوم قوم قریش، اور سب سے اونچے خاندان خاندان بنو ہاشم میں آپ کا جنم ہوا تھا۔ برہمن کا ایک معنی یہ ہوتا ہے وہ اللہ والی قوم ہوگی، برہمن برہما والی اللہ والی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، 360 بتوں کی رکھوالی کرتے تھے، وہ قوم سب سے اونچی قوم مانی جاتی تھی، اور برہمن اللہ والی قوم مانی جاتی تھی۔ اللہ والی قوم یہ الگ بات ہے، دین ابراہیمی میں بہت سی بدعات رواج پا چکی تھی، اس لیے خرافاتیں ان کے اندر بھی موجود تھیں، لیکن اس قوم کو سب سے اونچی قوم کہا جاتا تھا۔ اور اللہ والی قوم اسی برہمن قوم کے اندر، اسی اللہ والی قوم کے اندر، اسی قوم قریش کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا۔ وشنو یش گرہ، وشنو یش کے گھر میں آئیں گے۔ باپ کا نام بتا دیا، وہ گھر کس کا ہوگا؟ وشنو یش۔ باپ کا نام کیا ہوگا؟ وشنو یش۔ وشنو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، برہما وشنو شیو، یہ اللہ کے 3 نام ہندو دھرم میں بھی بتائے گئے ہیں، برہما وشنو شیو۔ برہما برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار بنانے والا، دوسرا نام اس کا وشنو، اور تیسرا نام شیو۔ وشنو پیدا کرنے والا، پالنے والا، اور شیو مارنے والا، یہ ہندو دھرم کے اندر بھی بتایا گیا۔ تو وشنو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اور یش کے معنی بھکت، وشنو یش اللہ کا بھکت، وشنو اللہ کا نام، یش مانی بندہ، وشنو یش اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا مطلب ہوا؟ تو عبداللہ۔ ارے عبداللہ کا مطلب پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہا عبداللہ، عبد بندہ، اور اللہ اللہ کا نام، تو عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، وشنو یش کا مطلب اللہ کا بندہ۔ وہ کس کے گھر میں آئیں گے؟ وشنو یش کے، یعنی عبداللہ کے، صرف لینگویج کا، بھاشا کا فرق ہے۔ کس گھر میں آئیں گے؟ وشنو یش، عبداللہ۔ ماں کا نام کیا ہوگا؟ سمتی، سمتی کے گربھ سے، سمتی کے پیٹ سے پیدا ہوں گے۔ سندر، سنسکرت دیکھیے، سندر، متی مانی شانتی والی، امن والی، خوبصورت اور شانتی والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ، امن والی، شانتی والی۔ اللہ کے رسول کن کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ آمینہ۔ برہمن خاندان میں اونچی